چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے جی، اور اس کی فضیلتوں کی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو وجہ ہے جیسا قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور آپ اسی جانب اگر توجہ کریں جی، تو باقی کے 11 مہینے قرآن کی جتنی تلاوت کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری تلاوت ایک طرف، اللہ اور اس ایک رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ایک طرف۔ اللہ سبحان اور میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ خود قرآن ہی کی زبان میں فرمایا ہے، جی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس حفاظت کا ایک خوبصورت مظہر یہ ماہ سیام رمضان المبارک ہے ماشاءاللہ، کہ اس میں ہر صاحب ایمان اس کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو عمل کی جانب بڑھاتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کروں، واہ واہ اور وہ واہ اتصال واہ، ہمیں نصیب ہو۔ سبحان اللہ، ایک حافظ قرآن ہے تو اس کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ میں مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کو اپنی زبان پر جاری کروں۔ پھر وہی حافظ قرآن ہے جو چاہتا ہے کہ میں سامع بن کر قرآن کی سماعت کے فیوزات کو حاصل کروں۔ واہ ایک واہ ناظرہ خواہ ہے، اس کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ اس ماہ رمضان میں میں 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت کے اجر کو پاؤں۔ کیوں نہ پاؤں کہ یہ مبارک مہینہ وہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ واہ واہ، اب اگر میں یوں کہوں کہ اگر سبحان فرض کی عظمت اور شان کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور عام دنوں میں جب قرآن پڑھا جائے تو اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ واللہ یضاعف لمن یشاء کو جوڑ دیا جائے، اور پھر رمضان کی مبارک ساعتوں کے سائے میں اس قرآن کو داخل کر کے اپنی زبان پر جاری کر لیا جائے، تو بتائیے کہ رب ذوالجلال اس تلاوت کا کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ آج ہر طرف بہار ہی بہار تھی، ہر مسجد سے قرآن کی آیات اور اس آیات کی تلاوتیں جو ہیں ہمیں سننے کو میسر آ رہی ہیں۔ گھروں کی چھتوں پر نماز تراویح کا انتظام اور اہتمام تھا، آپ کو گلی کوچوں بازاروں میں قرآن کی سماعت سننے میں ملی۔ یہ سارا کا سارا اگر فیضان ہے تو بلا شبہ اور بغیر کسی تردد کے یہ سارا فیضان قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سبحان تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، دیگر صحائف آئے، لیکن جتنی بھی کتب اور جتنے بھی صحائف آئے جس نبی اور رسول پر نازل ہوئے صرف وہی ایک اس کا حافظ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کا یہ فیضان ہے، حضور کے قلب انور کی توجہ جس امتی کی جانب ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اسے بھی حفظ قرآن کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ کیا کہنے ہیں علامہ، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کے نسخے اگر زمین سے مٹا بھی دیے جائیں، ختم بھی کر دیے جائیں، تب بھی یہ قرآن اسی طرح محفوظ رہے گا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب کا فیضان قیامت تک جاری رہے گا، اور جس کو نصیب ہوگا اللہ رب العزت اسے حفظ قرآن کی سعادت عطا فرمائے۔